یہی 27ویں شب تھی، یہی رجب کا مہینہ تھا۔ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ آرام سے جگاؤں تو کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلوایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے، نہ جگانے پر صدیق اکبر نے نماز قضا کر دی تھی، نہ جگانے پر سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کا ڈسا ہوا برداشت کر گئے تھے۔ مولا علی نے عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اب جبریل امین کو جگانا ہے، اللہ اکبر کا بلوایا ہے کہ رب کی طرف سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا ہے کہ فرمایا یہی سما تھا کہ با کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ذرا سمجھیے گا بات کو کہ کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے۔ کیا کشادہ ہے؟ کہ جو کلیم پر بند راستے تھے نبی پاک کے خاتم میں لایا ہوں۔ نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئیں، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 450 سال پہلے ایک بار نہیں، نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، مگر یہ کسی سرجری تھی، نہ کوئی تکلیف ہے۔ آقا دیکھ رہے ہیں، دل کو باہر نکالا گیا اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر کیا جاتا ہے اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن جب سے یہ پڑھا ہے کہ اور جب پڑھتے ہیں کہ ایک دل میں عجیب تمنا جاگ اٹھتی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی، جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کب و بیش 1,24,000 ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں، صفیں تیار ہیں، بہت دن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبریل امین ہیں۔ اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیں، امام الانبیاء میرے اقامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ وجہ کیا تھی کہ معراج کی رات کی جماعت کیوں جمع ہوئی، وہ سجائی گئی، بلایا کیوں گیا؟ سب کو سبحان اللہ رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا، یہی سراسر کہتے ہیں کہ راز کو، یہی کہتے ہیں کہ ظاہر ہونا فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا، یہی سر، یہی راز تھا کہ عیاں ہو معنی اول آخر، پتہ چل جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے۔ دستے بستہ پیچھے حاضر، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کر بڑی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، سلطان جہاں فرماتے ہیں آسمان کے سفر کی تیاری ہے۔ اب سفر آسمان میں وہی براق ہے، وہی بارات ہے، وہی دلہا ہے، وہی بڑھاتی ہے ان کی اور اللہ کے حبیب کا یہ سفر کتنا فاسٹ ہوا۔ نبی پاک کے آگے بڑھتے گئے، اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اب یہاں جو ساتھی ہیں، جو مہانی گھر سے لے کر ساتھ جا رہے ہیں جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اب جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے جاتے ہیں، جبریل ٹھہر کر سدرۃ المنتہا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بال اور پر، اب تو ہم یہیں رہ جائیں گے، ہم ایک قدم جل جائیں گے ہمارے بال اور پر۔ اب اس کے آگے کا جو سفر ہے کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا، کتنی دیر دیدار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، حبیب پاک نے کیا لیا۔ وہ ایسی راز کی باتیں ہیں، وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن نے بتایا اور جتنا حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتایا، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھی اسلامی بہنوں
اور میرے پیارے بھائیوں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سفر کر کے واپس آئے تو یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے، سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ تو آج جناب نے سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے، بڑے مہینوں کا سفر دنوں کا سفر گھنٹوں میں، اور لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹیوٹوریل تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کا لاجیکلی کیلکولیٹ کریں تو 1000 سالوں کا سفر بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، جو دروازہ کھلتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کر میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے ہیں کہ پاک ہے، وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے کہ سائنسدان آ کر کہیں جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے ہیں۔ بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر! سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے، گویا ہوا یا کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے کہ عشق والے جو اب ہیں سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا، آقا واپس آئے، جہان نے پھر چلنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو دو جہان ہے۔ میرے پیارے پیارے محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔